أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے آخرت کے حوالے سے انسان کو متنبہ فرمایا ہے، آگاہ فرمایا ہے، اور ہر انسان کو چوکنا رہنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ یہاں اکثر یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو دیکھو، اپنے عمل کو سیدھا رکھو، جب قبر میں جاؤ گے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نہیں جائے گا۔ اسی موضوع پر اللہ جل شانہ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی ہیں، ذرا ان کو سمجھیے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، ہر انسان، أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کی اچھائی یا اس کی برائی ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت قائم ہوگی وہ اچھائی یا برائی اس کے سامنے آ جائے گی، يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور وہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح سامنے پڑی ہوگی۔ اور پھر اس وقت اس انسان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، کہ میاں اپنا نامہ اعمال تو خود ہی پڑھ لے، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا حساب کرنے کے لیے آج تو خود ہی کافی ہے، تو خود ہی پڑھ لے اور دیکھ لے تو نے کیا کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہر انسان کے کندھوں پر 2 فرشتوں کو بٹھایا ہے، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً وہ تم پر نگہبان ہیں، یعنی وہ تم پر ایک قسم کے نگران ہیں۔ تمہارا ہر اچھا برا عمل ان کے پاس ایک کتاب ہے، وہ اس کتاب میں لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ آیا ہے کہ انسان کی جتنی بھی زندگی ہے یہ کرامن کاتبین، یہ 2 فرشتے انسان کے ہر عمل کو لکھتے ہیں۔ انسان اچھائی کرتا ہے، دائیں طرف والا فرشتہ اس کی اچھائی کو لکھ دیتا ہے، انسان کوئی گناہ کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ اس کے اس گناہ اور برائی کو لکھ دیتا ہے، اور یہ سلسلہ انسان کی موت تک چلتا ہے۔ اور جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو وہ جو 2 رجسٹر ہوا کرتے ہیں، ظاہر ہے انسان مرا ہوا انسان اب عمل تو نہیں کر سکتا ہے، تو ان صحیفوں کو، ان رجسٹروں کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب یہ انسان کھڑا ہوگا اور میدان محشر میں پہنچے گا
تو وہاں اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ اس کے گلے میں جو اس کا نامہ اعمال ہے اسے کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے، اور جب وہ نامہ اعمال کھلے گا، اور وہ نامہ اعمال کھلنے کے بعد جب اس کے سامنے آئے گا تو اس وقت اللہ جل شانہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، میرے بندے اپنا نامہ اعمال تو خود ہی پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب و کتاب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، تو خود ہی دیکھ لے اپنے نامہ اعمال میں تو نے کیا کچھ کیا ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اے ابن آدم، تیرے دائیں اور بائیں اللہ نے 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے اور صحیفے کھلے رکھ دیے ہیں، یعنی تمہارا جو نامہ اعمال ہے وہ ان فرشتوں کے پاس ہے، اور وہ فرشتے تمہاری اچھائی اور برائی یہ لکھ رہے ہیں۔ دائیں طرف والا تمہاری نیکیوں کو لکھے گا اور بائیں طرف والا تمہاری بدیوں کو لکھے گا۔ اے ابن آدم، اب تو خود مختار ہے، اب تجھے اختیار ہے، تو اچھائی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا تو برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ کل کو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہائے کاش مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرما دیتے، میں بھی اچھے اور نیک عمل کر دیتا، یہ بات نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے اچھائی اور برائی کی توفیق ہر انسان کو دی ہے، اچھائی اور برائی کی طاقت ہر انسان رکھتا ہے۔ یہ تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے بعد انسان اچھائی کے راستے کی طرف چلتا ہے اور برائی سے انسان منہ موڑ لیتا ہے اور برائی سے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اپنی مرضی سے انسان برائی کے اندر قدم رکھتا ہے اور اس حد تک پھر چلا جاتا ہے کہ گردن تک اس برائی کے اندر دھنس جاتا ہے، اور خدا نخواستہ بنا توبہ کیے انسان کی موت آ جائے تو انسان کے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی، نہ انسان کے لیے منہ چھپانے کی کوئی جگہ، نہ انسان کے لیے عزت کی کوئی جگہ اور عزت کا کوئی مقام ہوگا۔ اور دیکھیں اس کو تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر اگر سوچیں تو یہ بڑا خوفناک مرحلہ ہوگا کہ ایک شخص اسے ایک جگہ پر کھڑا کر دیا جائے گا اور دائیں بائیں کل دنیا کے انسان کھڑے ہوں گے، وہاں اس کے ماں باپ بھی ہوں گے، وہاں اس کے بہن بھائی بھی ہوں گے، وہاں اس کے رشتہ دار بھی ہوں گے، اور وہاں کل دنیا کا آدم وہاں جمع ہوگا، اور اونچی آواز سے کہا جائے گا فلاں بن فلاں کا نامہ اعمال وہ کھولا جا رہا ہے، فلاں بن فلاں کا نامہ اعمال وہ پڑھا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے انسان کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے سارے ہی اس مجمع کے اندر موجود ہوں گے، اور وہاں جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، پڑھا جائے گا، سنایا جائے گا، اگر خدا نخواستہ نامہ اعمال برا ہوا، انسان خود تو شرمندہ ہو گئی ہوگا، اپنے ماں باپ کے سامنے بھی انسان شرمندہ، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے بھی انسان شرمندہ، اپنے یار دوستوں کے سامنے بھی انسان شرمندہ، کل دنیا کے انسانوں کے سامنے انسان شرمندہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انسان شرمندہ، اور انسان کی آنکھیں اور نظریں یہ انسان کی جھکی ہوئی ہوں گی۔ اور اگر انسان کا نامہ اعمال عمدہ نکل آیا، بہترین نکل آیا، تو سورہ الحاقہ میں کیا ہے کہ فَيَقُولُ ہام، ہام کہتے ہیں جس طرح ہم لوگ منارے بازی کرتے ہیں نا، تو ہام یہ ایک نعرہ ہوگا، اور یہ بلند آواز سے کہے گا اقرؤوا کتابیہ، اور لوگوں میرا نامہ اعمال تو دیکھو۔ دائیں ہاتھ میں جب نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ شخص خوشی کے ساتھ شور مچا دے گا اور کہے گا اقرؤوا کتابیہ، لوگوں آؤ میرا نامہ اعمال تو دیکھو۔ دنیا کی سختیاں میں نے برداشت کی، دنیا کی تکلیفیں میں نے برداشت کی، اپنے نفس کو میں نے مارا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کاربند رہا، آج دیکھو میرا نامہ اعمال بیمینی وہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اب یہ انسان خوشی سے پھر بولے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو دنیا کی زندگی میں اس چیز پر یقین رکھتا تھا کہ میرے رب سے ایک دن میرا آمنا سامنا ہوگا،
فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، اور میرا رب اچھے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کے اندر پہنچائے گا۔ میں نے اچھے عمل کیے، آج ساری انسانیت کے سامنے میرا اعزاز یہ کہ مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، اور خدا نخواستہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا گیا تو وہ شخص روئے گا، پیٹے گا، خون کے آنسو روئے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا تاکہ مجھے اس شرمندگی کے سامنے، یہ شرمندگی کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑتا۔ لیکن وہاں تو شرمندگی ہوگی اور وہ پیٹے گا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَّ۔ جس مال کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، جس مال کے پیچھے انسان بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، جس مال کے پیچھے انسان حلال حرام کی تمیز بھول چکے ہے، جس مال کو جمع کرنے کے لیے انسان شرافت کی ساری حدیں کراس کر جاتے ہیں، قیامت کے دن وہ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ، وہ مال یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال بھی آج میرے کسی کام نہ آیا، میرے یار دوست بھی آج میرے کسی کام نہ آئے، اور وہاں انسان شرمندگی کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور شرمندگی بھی ایسی کہ انسان خون کے آنسو بھی روئے گا تو انسان کی وہ شرمندگی وہ ختم نہیں ہو پائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان اس کی اچھائی اور برائی اس کے گلے میں لٹک رہی ہے۔ جب موت آئے گی اور قیامت کا دن آئے گا یلقاہ منشورا، وہ اچھائی یا برائی اس کے سامنے آ جائے گی اور اس انسان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو اپنا حساب کرنے کے لیے آج تو خود ہی کافی ہے، دیکھ تو صحیح کہ تو نے کیا گل کھلائے ہیں اور کیا عمل کیے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی، تو وہ شخص چیخے گا وہ شخص کہ باری تعالیٰ میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں اور میرے نامہ اعمال میں نیکیاں بہت کم ہیں، میری بقیہ نیکیاں کہاں ہیں؟ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے وہ جو دنیا میں تو نے غیبتیں کی ہیں نا، ان غیبتوں نے تیری ان نیکیوں کو کھا لیا ہے اور تیرے نامہ اعمال سے بٹا دیا ہے۔ اب یہ چند ایک نیکیاں ہیں تیرے پاس اور مقابلے میں گناہوں کے پہاڑ تیرے پاس ہیں، اب تو روئے گا یہاں اور ہمیشہ ہمیشہ کی شرمندگی کا سامنا کرے گا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرمائیں، ہم سب کو کیا ہماری نسلوں کو بھی اللہ جل شانہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچائیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب اپنا عمل بالکل سیدھا رکھیں گے۔ اور دیکھیں آج شب بارات ہے، اور شب بارات کے بارے میں یہ چیز یاد رکھیں، احادیث میں روایات میں عبادت کرنے کا حکم ضرور ہے، لیکن عبادت وہ عبادت ہونی چاہیے، عبادت میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ شریعت سے ہٹ کر کوئی بھی کام کریں گے تو یاد رکھیں اللہ جل شانہ کے ہاں آپ کے اس عمل کی کوئی اہمیت اور کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اس رات میں عبادت کرنے کا حکم ہے، خاموشی کے ساتھ عبادت کریں، یہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت کے لیے حکم یہ ہے کہ گھروں میں عبادت کریں۔ عام طور پر رواج ہے مساجد کھول دی جاتی ہیں اور مساجد میں جو ہے وہ ساری رات لوگ آتے ہیں جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں، اور عشاء کی نماز میں بھی اچھا خاصا رش ہو جاتا ہے، فجر کی نماز میں بھی اچھا خاصا رش ہو جاتا ہے، اور اگلے دن پھر وہ نمازی غائب ہو جاتے ہیں۔ شریعت اس چیز کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، یاد رکھیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک دن کے لیے آپ مسجدوں کو بھر دیں اور پھر بعد میں آپ نظر ہی نہ آئیں، نہیں، شریعت یہ کہتی ہے مستقل مزاجی کے ساتھ آپ چلیں۔
یہ رات کی عبادت جو ہے یہ تو نفلی عبادت ہے یار، یہاں تو فرائض چھوٹ رہے ہیں، فرض نمازیں چھوٹ رہی ہیں، فرض نمازوں کو پابندی سے ادا کریں تو اللہ جل شانہ اس ایک رات کیا پتہ نہیں کتنی راتوں میں آپ کو جاگ کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اور اس لیے اس چیز کو بڑی اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اپنے آپ کو رسومات سے بچائیں، بدعات سے بچائیں، یہ چراغاں کرنا، یہ کھانے بنانا اور یہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے بعد آپ عبادت کریں، آپ نے جو روزہ رکھا ہے اس کا کسی کو آپ نہ بتائیں، اور رات کو خاموشی کے ساتھ آپ عبادت کریں، اور خاموشی کے ساتھ اور تنہائی میں عبادت یہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد میں یہ چیز ممکن نہیں ہوا کرتی، مسجد میں تو 100 لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگیے، اور آئندہ کے لیے بہترین زندگی گزارنے کا عزم کیجیے، اور آج کی رات جو عبادت کریں گے اس میں یہ چیز ضرور مانگیے گا کہ باری تعالیٰ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں رمضان کا مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور میں تو بڑا جلا ہوا ہوں اس چیز سے، میں نے جمعہ والے دن بھی یہ چیز کہی ہے اور اب پھر کہوں گا کہ رمضان کے شروع میں اتنا رش کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور 4-5 دنوں کے بعد پھر وہ سارا رش غائب ہو جاتا ہے۔ ہم تو وہ مسلمان ہیں، مطلبی مسلمان ہیں، 4 دن کے لیے مسجد میں آیا پھر گیا پھر غائب، پھر وہی روٹین کے مطابق 2-4 صفحے مسجد میں ہوا کرتی ہیں۔ اس طرح نہ کریں، یہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ایک مہینہ ہے، ایک مہینہ، یہ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کریں جنہوں نے 6 مہینوں سے 1 مہینے تک یہ بات بنوائی ہے۔ اگر اللہ جل شانہ نے 6 مہینے کے روزے اور 6 مہینے تراویح کو فرض کیا ہوتا نا تو میرا خیال میں شاید کوئی بھی اس کے قریب نہ آتا۔ تو یہ 1 مہینہ ہے، اس 1 مہینے میں بھرپور طریقے سے عبادت کی توفیق اللہ جل شانہ سے اس رات میں مانگیے، اور انشاءاللہ توفیق بھی ملے گی، انشاءاللہ آسان بھی ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو اس پر اجر بھی بہت زیادہ ملے گا۔ یہ تراویح اور یہ رمضان میں قرآن مجید سنانا، اس کو صرف جو ہے نا وہ مسجدوں کے امام تک اور حافظوں تک اور قاریوں تک نہ رکھیں کہ بس وہی پڑھیں اور وہی سنیں، یہ آپ لوگوں کا بھی فرض ہے۔ اور حافظ، قاری، امام اس نے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ تو الٹا بھی لٹک جائے پھر بھی اس نے پڑھنا ہے، اور حال ہار نے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ لوگوں کا کیا مقام ہے؟ اس لیے اس چیز کی نیت کریں اور اس چیز کا عہد کریں، انشاءاللہ رمضان وہ بھرپور طریقے سے ہم انشاءاللہ گزاریں گے۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائی، میری بات ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، بہت آہستہ کہتے ہیں یار، اونچی آواز سے کہیں انشاءاللہ، ہاں پتہ تو چلے نا یار کسی نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔